بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں جب آپ کا قرآن کریم ختم ہو، مکمل ہو، تو یہ دو کام ضرور کریں۔ اکثر دوست احباب نہیں جانتے اور غلطی کرتے ہیں، تو یہ دو کام لازمی اور ضروری کریں۔ وہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم ختم ہو، اکثر دوست ہوتے ہیں جب وہ قرآن کریم ختم کرتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ پڑھ کے قرآن کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ جو صحیح ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ سورۃ الناس پڑھ کے من الجنۃ والناس تک قرآن کو بند کر کے رکھنا یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ ناس کو ختم کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کی چند آیات بینات اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس طرح کیوں کرتے ہیں۔ نماز تراویح کے اندر بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ سورۃ الناس کو ختم کرنے کے بعد دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دوسری رکعت میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھتے ہیں۔ حالانکہ جو مسئلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ قرآن کو سیدھا پڑھا جائے، قرآن کو صحیح پڑھا جائے، لیکن ہمارے ائمہ حضرات علماء کرام جب قرآن کریم ختم کرتے ہیں تو ختم قرآن پاک کے وقت آخری جو دو رکعتیں پڑھاتے ہیں تو سورۃ الناس ختم کر کے وہ ایک رکعت کرتے ہیں، دوسری رکعت میں وہ سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں یا پہلی 3 آیتیں پڑھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک۔ تو اس کا کیا مقصد اور مطلب ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کی دلیل ہے، اے پروردگار، اے اللہ، ہم نے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کو ختم کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے والناس تک قرآن کو پڑھ کے بند نہیں کیا، آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھا، الف لام میم سے آغاز کیا، تو اس بات کی دلیل ہے اے پروردگار، ہم قرآن کو پڑھ کے ہم اس کو بند نہیں کر رہے، بلکہ آئندہ بھی ہم قرآن کریم کو پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے اور قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کی چچا حضرت عباس کے لخت جگر ہیں، صاحبزادے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا میرے پاس اور اس نے کہا، اے عبداللہ، میں قرآن کریم تیزی سے پڑھتا ہوں اور میں ایک رات میں ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھیں اور ترتیل سے پڑھیں۔ پورا قرآن پڑھنے کی بجائے صرف یہ 2 سورتیں پڑھ لیں، لیکن تیز نہ پڑھیں قرآن کو ترتیب سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ برتل القرآن ترتیلا، اور قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو فرمایا، جو شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ایک رات میں ختم کرتا ہوں، میں تیز تیز قرآن پڑھتا ہوں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس شخص کو کہا کہ آپ قرآن جب ختم کریں سورۃ الناس پڑھیں، تو جب من الجنۃ والناس پڑھنے تو آپ قرآن کو بند نہ کریں، بلکہ آپ قرآن کو آگے پڑھیں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کے سورۃ بقرہ کی پہلی آیات چند وہ پڑھ کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پھر آپ قرآن کو بند کریں۔ حضور امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر جب بھی قرآن کریم ختم کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کبھی بھی سورۃ الناس من الجنۃ والناس پر قرآن ختم نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام سورۃ الناس پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام
سورۃ بقرہ کی چند آیات بینات اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک پڑھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ یہ عرض کر رہا ہے کہ پروردگار میں نے سورۃ الناس تک قرآن کو ختم نہیں کیا، آگے میں نے سورۃ بقرہ کی چند آیات پڑھ کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ قرآن کو میں نے اب بند نہیں کر دینا، یہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا اس کی تلاوت پھر بھی میں کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر باقاعدگی کرتے تھے، تو ہمیں بھی اپنی اس غلطی کو سنوارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آئندہ ہمیں اسی طرح ختم قرآن پاک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے مرحلے پہ، دوسرے پوائنٹ پہ جو بات آتی ہے وہ ہے ختم قرآن پاک کے بعد دعا کرنا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جس طرح حضور امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے، ختم قرآن پاک کے وقت فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اگر رات کو بندے نے ختم قرآن پاک کیا تو صبح تک اس کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ صبح کو قرآن کریم کا ختم کرے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ جب ختم قرآن پاک ہو جائے اس وقت دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، فرشتے بھی اس وقت اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہم ختم قرآن پاک سورۃ الناس کے بعد جو دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ یہ دعا ہے، یہ دعا بھی پڑھے، دعائیہ کلمات ہیں، اس کے اندر عذاب قبر سے نجات کی دعا ہے، رحم کی اپیل کی دعا ہے، مولا مجھ پر رحم کر، رزق کی کشادگی کی دعا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانہ ہے کہ پروردگار تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک میں نے ختم قرآن پاک کیا ہے۔ تو یہ دعا بھی پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی مادری زبان ہے، جو آپ زبان بولتے ہیں، اس زبان میں بھی اپنے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور جو بھی آپ کے معاملات ہیں، جو بھی آپ کی نیک جائز مقاصد ہیں، نیک دعائیں ہیں، خواہشات ہیں، وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ یہ مقبولیت کا وقت ہے۔ آپ نے ختم قرآن پاک کیا ہے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کو پڑھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو آپ اپنے لیے رزق کی کشادگی کی دعا کریں۔ اگر اولاد نہیں ہے، نیک اولاد کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کا کاروبار ٹھپ چکا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہے، گھر بار کے اندر برکت نہیں ہے، جان مال میں برکت نہیں ہے، تو اپنے لیے دعا کریں، رزق کی کشادگی کے لیے، برکت کے لیے دعا کریں۔ یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حلال رزق میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا، آپ کے گھر بار کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ اللہ کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک ہم نے قرآن کو پڑھا، یہ قرآن حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ اے پروردگار، میں نے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن پڑھا، تو نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں اس کا ثواب حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی روح پر فتح کو پیش کرتا ہوں۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء کو، تمام شہداء کو، تمام شہداء بدر کو، تمام شہداء احد کو، پنجتن پاک کو، اولیاء عظام کو، تمام مفسرین محدثین کو، کل مومنین کل مومنات کو، کل مسلمین کل مسلمات کو ایصال ثواب کریں۔ اپنے والدین اگر آپ کے یا آپ کے دادا دادی، آپ کے ابا و اجداد میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ
مقبول گھڑی ہے۔ اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بندہ دعا مانگتا ہے اس گھڑی میں اس کی دعا میں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ فرشتے تو اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ فرشتے ہر وقت رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس وقت ختم قرآن پاک کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہیے، سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ سجدے میں جا کے ہمیں رو رو کر دعائیں مانگنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، رد نہیں فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ بندہ نچیز عرض گزار ہے، اللہ میری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم جو میں نے چند باتیں کی ہیں ان کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک میں یا اس سے پہلے جتنے ختم کیے ہیں یا جتنے سپارے پڑھے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے، انشاءاللہ ضرور ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اس ویڈیو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور کمنٹ بھی اچھا سا کر دیں۔ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔